کی ماں ان کو نمازی بنانے کے لیے ان کے مصلے کے نیچے چینی رکھ دیتی. ہم کبھی کوئی تدبیر ہی نہیں سوچتے, کوئی پلاننگ ہی نہیں کرتے کہ ہم کیسے اپنے بیٹے کو نماز پڑھائیں. اور نماز کیسے پڑھنی ہے؟ ہمیں نماز میں اللہ سے ڈرنا ہے, اللہ کی یاد میں نماز پڑھنی ہے. ایسا نہیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھی یعنی دیکھنے والا بھی سوچے نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں, بلکہ ہم کو ایسے نماز پڑھنی کہ ہم اللہ سے ڈریں. گویا ہم اپنے رب کے بارگاہ میں کھڑے ہیں تو ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھنی. اور جو لوگ اچھے سے وضو کرتے ہیں, رکوع سجدہ اچھے سے کرتے ہیں, نہیں معلوم ہوتا علماء سے پوچھ لیتے ہیں. ہم قرآن خوانی کے لیے مولانا صاحب کو بلا سکتے ہیں, نماز سیکھنے کے لیے کیوں نہیں بلا سکتے ہیں؟ تو پوچھ لیتے ہیں, پھر خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. یعنی جب کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں ہم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں, اپنی گناہوں کے ساتھ, اپنی غلطیوں کے ساتھ. تو جو ایسا کرتا ہے اور 5 وقتہ نمازوں میں ایسا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے کہ اس کی گناہ معاف فرما دے. کتنا آسان ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے گناہ ہوگا ہی نہیں. 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھیں, اللہ آپ کے گناہ معاف فرمائے. تو ہم کوشش کرنی چاہیے کہ جس حد تک ہو سکے ہم سے گناہ نہ ہو, لیکن اگر جو ہو جاتا ہے تو اس کی معافی کے لیے, اس کی نعمتوں کے شکرانے کے لیے ہمیں نمازوں کی نہایت طور پہ پابندی کرنی چاہیے اور ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا چاہیے. ہمارے نبی سید المعصومین, معصوم لوگوں کے سردار, یعنی ایسوں کے سردار جن سے گناہ ممکن ہی نہیں, پھر بھی نبی علیہ السلام دن میں 70 بار یا 100 بار توبہ استغفار کرتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر پل اللہ سے توبہ کرتے رہیں, ہر پل اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اور سچی توبہ. وہاں پہ ہنسی ٹھٹا نہیں چلتا, یعنی بندہ مولانا صاحب کو دیکھ کے توبہ کر لے, تقریر سن کے ہاں ہاں کہہ لے, لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے. اللہ جانتا ہے کہ ہم نے کس چیز کا ارادہ کر رکھا. تو اگر ہمارا ارادہ ہے, اور ہونا چاہیے کہ ہم اپنا ارادہ کر لیں کہ آنے والی زندگی ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزاریں. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ اپنا سلوک اچھا رکھنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے دیکھیں اخلاق, برے اخلاق والا جنت میں نہیں جاتا. یعنی بھلے خوب عبادتیں کرے, لیکن اگر لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے, مثلاً کسی نے کسی کے ساتھ اپنے امام صاحب کا حق کھایا ہے, آپ کا حساب کتاب ہو گیا, آپ جنت جا رہے ہیں, انہوں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا. اور جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اللہ بھی معاف نہیں کرتا, یہ اس کا قانون ہے. یعنی جب تک جس کا حق کھایا ہے وہ نہیں معاف کرے گا تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے, اپنے ماں باپ کے, اپنے پڑوسیوں کے حق ادا کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے دیکھیں کتنا پیارا طریقہ بتایا کہ جب تم سالن بناؤ تو گوشت بناؤ تو اس میں سالن بڑھا لو, اور اپنے پڑوسی کے وہاں بھی دو. نہیں دے سکتے تو اپنی کھڑکی بند کر لو, ایسا نہ ہو اس کے گھر میں یہ نعمت نہ ہو اور اس کے بچے اس سے ضد کرنے لگیں. فرمایا گیا کہ یتیم بچوں کے سامنے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے مت پکارو, بلکہ اس کا نام لے کے پکارو. کیوں؟ کیونکہ تم اس سے محبت کا اظہار کرو گے, اس کا دل دکھے. اتنا خیال رکھنے کا حکم جس مذہب میں دیا گیا ہے, وہ مذہب سوچیں اگر ہم اپنی بیویوں کے ساتھ, ماؤں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ بد اخلاقی کریں گے تو پھر ہم کہاں جنت میں جانے والے. اور نبی علیہ, اور ہم تو نبی کی امتی ہیں. میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں, ہمیں ان نبی علیہ السلام گھر میں آتے تو خوشگوار ماحول رکھتے. یعنی نبی علیہ السلام, آپ سوچیں سب سے زیادہ عزت والے نبی علیہ السلام, جب گھر میں آتے تو حضرت عائشہ سے کہتے عائشہ وہ جگہ دیکھ رہی ہو, چلو دیکھتے ہیں, ہم پہلے پہنچتے ہیں کہ تم. آج تو مرد حضرات گھر میں آتے ہیں تو اپنے آپ کو بہت بڑا سورما سمجھتے ہیں. میں گھر میں جاؤں تو اپنے آپ کو عالم سمجھوں, وہاں عالم نہیں, وہاں میں ایک ماں کا بیٹا, وہاں میں ایک بہن کا بھائی. تو ہمیں ویسے ہی رہنا چاہیے. نبی علیہ السلام نبی ہونے کے بعد حضرت عائشہ سے فرماتے عائشہ وہ جگہ دیکھ رہی ہو, چلو دیکھتے ہیں پہلے میں پہنچتا ہوں یا تم پہنچتے. ہم نے کبھی اپنے گھر والوں کی اتنی دلجوئی کی ہے؟ کبھی نہیں کی. ہم نے کبھی اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا. نبی علیہ السلام حضرت عائشہ جب گوشت کھا کے ہڈی رکھ دیتی تو نبی علیہ السلام اس ہڈی کو نہیں چوستے. عقل تو کہ اس ہڈی پہ گوشت نہیں کیا حاصل ہوتا, لیکن نبی علیہ السلام اظہار محبت کے. اور کبھی نبی علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا بلکہ درگزر فرمایا. مشہور واقعہ ایک ذہن میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے, ان سے نبی علیہ السلام نے وعدہ کر لیا, یا انہوں نے وعدہ کیا کہ رسول اللہ آپ کھڑے رہے میں آتا ہوں. وہ گئے قضاء حاجت کے لیے. وہ جب اپنی حاجت کوئی ضرورت پوری کر کے آئے تو وہ بھول گئے کہ میں رسول اللہ سے میں نے وعدہ کیا. نبی علیہ السلام تقریباً 3 دن تک, جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے امام صاحب,
تقریباً 3 دن تک اس جگہ کھڑے رہے، صرف نبی علیہ السلام نماز پڑھنے جاتے اور قضاء حاجت کے لیے جاتے. اور جب وہ آیا تو نبی علیہ السلام کو کرنا کیا چاہیے؟ اسے ڈانٹتے کستے. کیا امتی تھے؟ وہ تو غلام تھے، نبی کے نام پہ گردنیں کٹانے کو تیار تھے. لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا. آپ کو یہی جملہ ملے گا، اس سے زیادہ نہیں. یعنی فرمایا تم نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا، مشقت، پریشانی میں ڈال دیا. نبی علیہ السلام نے کوئی چیخنا چلانا نہیں، کوئی غصہ نبی علیہ السلام نے نہیں. تو تھوڑا ہم اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس کریں. جب ہمیں غصہ آئے تو ہمیں اس لیے خاموش ہو جانا چاہیے کہ اللہ رسول نے اسے پسند نہیں فرمایا. اور فرمایا گیا جب تمہیں غصہ آئے تو تم وضو کرو، پھر بھی غصہ نہ شانت ہو تم نماز پڑھو. آپ وضو تک جائیں گے غصہ ختم ہو. تو ہمیں چاہیے ہم اللہ رسول کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کریں، اور ہماری مائیں بہنیں بھی صبر و تحمل کے ساتھ کام کریں. آپ سوچیں، حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی ایک دن گھر آئے تو انہوں نے دروازہ مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا. حضرت علی بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد فرمایا کچھ کھانے کا لے آؤ. حضرت عائشہ نے فرمایا 3 دن سے گھر میں کھانے کا ایک دانہ بھی نہیں. 3 دن سے. آپ یقین جانیں کہ آج کے دور میں اگر پسند کا کپڑا عورتوں کا نہیں آتا تو عورتیں طلاق مانگنے لگتی ہیں. یہ ہمارا اخلاق ہے. حضرت فاطمہ نے اس کھلکھلاتے چہرے کے ساتھ دروازہ کھولا کہ حضرت علی کو احساس ہی نہیں ہوا گھر میں کوئی پریشانی. تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے بتایا کیوں نہیں؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں جب میرے والد یعنی نبی علیہ السلام نے مجھے ودا کیا تھا تو کہا تھا کہ کبھی اپنے شوہر سے کچھ مانگ کر اس کو شرمندہ مت کرو، یعنی اپنے شوہر کی عزت کا خیال رکھنا ہے نا. تو ہماری ماؤں بہنوں کو بھی چاہیے کہ ہم تھوڑا صبر تحمل سے کام لیں. اور شوہر یہ بھی یاد رکھیں، کسی ایک کو بھلا کر کے گھر بھلا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرد کمپرومائز نہ کرے یا عورتوں کا سلوک اچھا نہ. آپ تو نیک بھلے لوگ ہیں، لیکن ہم لوگوں نے دیکھا ہے، ہم لوگ کے پاس معاملات آتے ہیں، ایسا نہیں ممکن ہے کہ مرد اپنے آپ کو نہ سدھارے اور عورت بالکل نیک بھلی ہو تو گھر چل جائے. ایسا کچھ نہیں. یا مرد نیک بھلا ہو، عورت تلخ مزاج والی ہو، بری اخلاق والی ہو، نہ. بچوں پہ بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے. تو ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو نہایت سنبھال کے رکھنا کہ دنیا میں چند سانسیں ہمارے پاس ہیں جو ہماری نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں. تو ہمیں اس کی مرضی کے مطابق گزارنا چاہیے، اپنے اخلاق کو نہایت اچھا رکھنا چاہیے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، بچوں کے لیے بالخصوص اپنے بڑوں کا ادب کرنا سیکھیے. ہمارے بڑے اپنے بڑوں سے کے ساتھ میں نہیں چلتے تھے، ان کے پیچھے چلتے تھے. ایک 2 بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، وہ ساتھ چل رہے تھے. تو ایک نے دوسرے سے پوچھا آپ کی عمر کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا تو شاید 4 مہینہ یا 4 دن ان سے بڑے تھے. تو وہ پیچھے پیچھے چلنے لگے. تو انہوں نے پوچھا پیچھے کیوں چلتے؟ یا لوگوں نے پوچھا تو بتایا آپ مجھ سے 4 دن بڑے ہیں اس لیے میں آپ کا ادب کر رہا ہوں. آپ سوچیں. تو نبی نے فرمایا جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ مہربانی نہیں کرتا. نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے آپ نے سنا ہے کہ نبی علیہ السلام کے نواسے آپ کے کاندھے پہ آ کے بیٹھ جاتے، لیکن نبی علیہ السلام کیا کرتے؟ کیا غصے میں انہیں جھٹک دیتے؟ نہیں، بلکہ سجدے کو طویل کر دیتے تاکہ ان کو پریشانی نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ اٹھیں تو وہ گر جائیں، بلکہ سجدہ یہ نبی کا اخلاق ہے. لوگوں نے اسے حضرت نوازوں کی فضیلت بھی ہے، لیکن یہ نبی کا اخلاق ہے. بچہ آتا، آج گھر میں باپ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، بیٹا سامنے آ جائے تو ایک تھپڑ لگا دیتے. نبی علیہ السلام کیا کرتے؟ سجدہ طویل کر دیتے کہ صاحبزادے اتر جائیں تو میں اٹھوں. اور آپ دیکھیں گے کہ جب کہیں آپ سیرت میں نہیں پائیں گے کہ نبی علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوتے تو انہیں ڈانٹتے، بلکہ ان سے پیار کرتے، ہے نا. جب نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ آتی تو نبی علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، اٹھنے کے بعد ان کا ماتھا چومتے اور اپنی چادر ان کے لیے بچھاتے، اور بچھانے کے بعد حضرت فاطمہ کو اس چادر پہ بٹھاتے. اتنا پیار نبی علیہ السلام. آج بیٹیاں ہماری غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، لیکن آپ بتائیں اگر کوئی باپ اتنا پیار دے تو بیٹی کہیں جاتی ہے؟ کہیں نہیں جاتی. تو ہمیں تھوڑا سا آگے قدم بڑھا کے چھوٹوں کو اپنے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے. نبی نے کہا ہے جو چھوٹا بڑے کا ادب نہیں کرتا اور بڑا چھوٹے پہ مہربانی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں.